میں ارشاد فرما رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنا پیر بھی زمین پر زور سے نہ ماریں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ان سے کہیے کہ وہ اپنا قدم زمین پر زور سے نہ رکھیں، لِيُعْلَمَ ما یخفین من زینتہن، تاکہ اس چیز کو جان لیا جائے جس کو وہ اپنی زینت کو چھپا رہی ہیں۔ یہ پازیب جو ہے اس کی آواز کو بھی قرآن نے منع فرمایا ہے، تو جب پائل کی آواز کو قرآن منع فرما رہا ہے تو پھر کھلا چہرہ سامنے بیٹھنے کی شریعت کیسے؟ تو یہ میرے ذہن میں بات اور ہر ایک عالم کے آنی چاہیے، کیونکہ ہم یہاں اصلاح کرنے کے لیے سائنسیت سے نہیں کہ میں مسواسی میں تقریر کر کے چلا جاؤں اور خوب واہ 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 ہو یار مفتی صاحب میں بڑا کمال تھا، بڑی اچھی آواز تھی، بڑا اچھا انداز تھا، بڑی چیخ و پکار تھی، اور بڑا لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا کر چلے گئے، پیغام کچھ نہیں پہنچے، تو میں اسے حقارت سمجھتا ہوں۔ حق بات ضروری ہے اور پیغام ضروری ہے۔ جب ان مجلسوں سے ہم شریعت کا پیغام نہیں دیں گے تو پھر کس جگہ سے دیا جائے؟ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے، اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا۔ سب سے پہلے قابل مبارکباد ہیں اس جوان کے والدین جنہوں نے آج کی رات یہ محفل کی جو ہے وہ ابتدا کی، اور انہوں نے نیت بنائی کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرائیں گے۔ سبحان اللہ، قابل مبارکباد ہیں وہ والدین، کیونکہ ماں باپ کا اس میں اصل دخل ہے، اور الحمدللہ اگر والدین کی یہ سوچ بن جائے تو پھر زمانے میں انقلاب آئے گا۔ ماں باپ کی اگر یہ سوچ بن، بہرحال اللہ مجھے اچھے انداز سے بیان کرنے کما حقہ ازرو شرع آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے بتائیں آپ سننا چاہتے ہیں؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو بیداری کے ساتھ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ اسے ماشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے نقیب صاحب کو سلامت رکھے کہ انہوں نے آپ کو سونے کی بات تو دور ہے، اونگنے بھی نہیں دیا، وہ آپ کو بار بار بیدار کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی زندہ دلی اور آپ کے حوصلوں کو سلامت فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للایمان وآتانا القرآن والفرقان والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ واصحابہ الاکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنکح المرأة لأربعین لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض و معروض سے پیشتر ایک مرتبہ بغیر کسی تمہیدی جملے کے نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود پاک پڑھ کر سنائیں۔ اپنی بیداری کا ثبوت دے، جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں یہ جوان، اور ہماری ماں اور بہنیں بھی اور آپ حضرات بھی کہ رات کے اس پہر میں آپ بیدار بیٹھے ہیں۔ دیکھو کل اس رات ایسی نورانی محفل میں آپ نہیں تھے، ہو سکتا ہے کل بھی نہ ہو، لیکن یہ مقدر ہے ایسی محفلوں کا ملنا۔ اور آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں یہ یہاں بیٹھے رہیں گے تو ہمارا یہاں بیٹھنا رائے گا جائے گا، بلکہ اللہ کی رسول کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، میں حدیث کا ایک جز بیان فرما رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں ذکر الصالحین عبادہ، صالحین کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ابتدا میں سنا تھا امام صاحب کی زبانی کہ ایسی محفلیں یا تو 10ویں میں یا 20ویں میں یا 40ویں میں منعقد کی جاتی ہیں، لیکن یہ شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول کا دیوانہ اپنی شادی میں رسول
بہت شاذ و نادر، مگر وہ مقدر کے سکندر ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ دیکھو یہ جوان بیٹھے، میں یہ سمجھتا ہوں 1 بجے سے پہلے 12 بجے سے پہلے کوئی جوان اس دور میں نہیں سوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ وبا ہے نا موبائل، اس کا استعمال کوئی 1 بجے تک کرتا ہے، کوئی 12 بجے تک کرتا ہے، کوئی 2 بجے تک کرتا ہے۔ لیکن آج ان کے مقدر کے نیارے ہیں کہ اپنے موبائل میں فضولیات نہیں بلکہ نبی کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جتنی دیر یہاں بیٹھے رہیں گے ان کا بیٹھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے، اور اگر اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی اس کا وہ بدلہ عطا فرمائے گا جو ہمارے تصوروں سے بالا تر ہے۔ اور آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ میں بڑا اہم اور خاص آج مسواسی کے باشندوں کو پیغام دے کر جاؤں گا، لیکن آپ یہ وعدہ کریں مجھ سے کہ انشاءاللہ جو ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، یہ بھی کوشش کریں، یہ بیٹھی ہیں رات کے اس پہر میں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے۔ دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں، سب کو جانا ہے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم والفرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ تمام حضرات توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں۔ اللہ نے فرمایا تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو عورتیں تمہیں بھا جائیں۔ بعض نے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ان عورتوں سے نکاح کرو جو عورتیں تمہیں بھا جائیں، کچھ نے ترجمہ کیا ان عورتوں سے نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہوں۔ اب یہ کہو گا مفتی صاحب بات کیسی کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ قرآن سورہ نساء کی آیت۔ اللہ فرما رہا ہے ان عورتوں سے نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں۔ اب قرآن مجمل اس کے اجمال کو بیان کرنے کے لیے کسی مفسر کی ضرورت، کسی قائد کی ضرورت اس دنیا اور اس عالم میں اگر قرآن عظیم کی کوئی تفسیر بیان کرنے والا کما حقہ گزرا ہے، مفسر اعظم گزرا ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے قرآن کو ویسا بیان کیا جیسے قرآن کو بیان کرنے کا حق تھا۔ اللہ فرما رہا ہے ان عورتوں سے نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، بھا جائیں۔ اب عورتیں اچھی لگنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی بیس کم کر دے تھوڑی سی۔ کیا فرمایا؟ ان عورتوں سے نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگے۔ اب نبی فرماتے ہیں، اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں میرے آقا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ کتنی میں شادی کو متعلق بولوں گا جتنی دیر گفتگو ہوگی، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ میں جوانوں کو خاص کر کے مخاطب کر رہا ہوں جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں، وہ اس حدیث پاک کو سنیں اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں، کیونکہ نبی کی حدیث اگر دل میں اتر گئی تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے اور چرچ حشر میں تمہارے۔ نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ نبی فرماتے ہیں اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر۔ حسب و نسب سے مراد کیا؟ خاندان کیسا ہے۔ کہتے ہیں نا عزت دار گھرانہ ہے یا نہیں ہے؟ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جس لڑکی کے لیے ہم رشتہ لے کر کے جا رہے ہیں اس کا باپ عزت دار ہے یا نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز غیبتہ نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، دوسری نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا مال۔ کیا؟ مال۔ نبی نے فرمایا تیسری چیز اس کا جمال، چوتھی چیز اس کا دین۔ کیا؟ دینداری، حسن و جمال، حسب و نسب اور مال۔ اب مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ جب ہم اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ان 4 چیزوں میں سے ہم کون سی چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ بتائیں، بولیں کون سی چیز کو ہمارے معاشرے میں توجہ دی جاتی ہے، کون سی چیز کو اہمیت دی جاتی ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں اگر 4 چیزوں میں کسی کو ہم نے اہمیت دی ہے تو وہ مال ہے، کیونکہ جب باپ یا ماں
بیٹے کا رشتہ لے کر کے جاتے ہیں تو وہ پورا منصوبہ پورا خاکہ دماغ میں بسا کر لے کر جاتے ہیں. بیٹے کو شادی میں جو ہے 4 پہیہ ملے گی, 4 ویلر ملے گی, اچھا فرنیچر ملے گا, اچھا جہیز ملے گا, تو محلے میں بستی میں گاؤں میں تعریف ہوگی فلاں کے بیٹے کا رشتہ اس امیر کے یہاں سے آیا ہے, فلاں کے بیٹے کا رشتہ اس رئیس کے یہاں سے ہوا ہے, فلاں کے بیٹے کا رشتہ اس زمیندار کے یہاں ہوا ہے. گاڑی بھی ملے گی, فرنیچر بھی ملے گا, سونے کی چیزیں بھی اچھی ملیں گی. ہم اگر اہمیت دیتے ہیں سب سے پہلے تو مال کو دیتے ہیں, لیکن اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اگر ہم نے چاروں چیزوں میں سے اہمیت مال کو دی ہے تو وہ لڑکی جو 4 پہیہ لے کر کے آتی ہے, وہ بہو جو سونا اور چاندی لے کر کے آتی ہے, وہ دلہن جو اپنے ساتھ بہت سارا ساز و سامان لاتی ہے, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ اس کی ایک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ماں صندوق سے ایک کاسا بھی نہیں نکال سکتی. ہوتا ہے نا ایسا. وہ جب پہلی مرتبہ پہلا دن گزارنے کے بعد جب میکے جاتی ہے تو مین جو صندوق ہوتا ہے اس میں پہلے تالا لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ تالا. اس کے بعد وہ اپنے میکے جاتی. تو بہت عفت شعار اور پاکیزہ ماحول میں پلنے والی بیٹی ہے جو اپنا تمام سامان یوں ہی چھوڑ جاتی ہے کہ جب میری دنیا کے اور میری زندگی کے یہ ماں باپ ہیں تو سمجھ لو یہ میرے. اب آج ہم مال کو اہمیت دیتے ہیں, اس کے بعد کس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے؟ حسن و جمال کو. میں اسی حدیث پر جو ہے وہ تشریح کروں گا. حدیث پاک کی دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں ہم؟ حسن و جمال. کیا دیکھتے ہیں؟ پہلا تو مال. گھر اچھا ہے, مال اچھا ملے گا, جہیز اچھا ملے گا, بہت سارا مال ملے گا, بڑی قدر کی جائے گی, بڑا امیر آدمی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے. لیکن مال کی اگر بندہ بولی نکال دے, آواز بلند کر دے کہ میں اپنی بچی کو 4 ویلر دوں گا, اگر لڑکی کے اندر کوئی عیب بھی ہے تب بھی اچھا خاصا جوان اسے قبول کرتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ عیب دار کو قبول کرنا کوئی عیب نہیں ہے. اگر اس کو قبول کرو گے تو اللہ تمہیں اس کی جزا دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور بعد دنیا کے حشر میں بھی عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے لالچ نہیں ہونا چاہیے, حرص طمع نہیں ہو. پہلی چیز مال کو اہمیت دی, دوسری چیز حسن و جمال کو. ہماری ماں اور بہنیں جاتی ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے, مرد حضرات بہت, لیکن اب تو یہ فیشن آ گیا ہے کہ باپ کو بھی دکھایا جاتا, بھائی کو بھی دکھایا جاتا, بہنوئی کو بھی دکھایا جاتا. لیکن کم جگہ ہے, کچھ جگہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ خواتین دیکھتی ہیں, عورتیں دیکھتی ہیں لڑکی کو, عورتیں دیکھتی ہیں لڑکی کو. اب اگر جس لڑکی کو یہ دیکھنے گئے ہیں اس کے اندر دینداری ہے, اس نے دوپٹہ باندھا, بغیر میک اپ کے نماز ظہر پڑھ کر اٹھی اور ان خواتین کے پاس آ کر سلام کر کے خاموشی سے بیٹھ گئی, تو ہماری ماں آ کر کہتی ہے وہ لڑکی جو دیکھنے کے لیے میں گئی تھی وہ اولڈ زمانے کی ہے. ہماری بہنیں آ کر کہتی ہیں وہ پرانی فکر کی ہے, اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی, وہ زیادہ باتیں نہیں کر رہی تھی, وہ شاید کہ سیدھی ہے, اس کا دماغ تیز نہیں ہے. جس کے اندر دینداری ہے اس کو ہم جو ہے سیدھے ذہن اور سیدھے دماغ کی ہماری ماں اور بہنیں کہتی ہیں. اور وہ لڑکی جو ان کے جانے سے پہلے تنے تنہا, نہ باپ ساتھ میں ہے, نہ بھائی ساتھ میں ہے, نہ ماں ساتھ میں ہے, نہ کوئی پھوپھی بھتیجی ساتھ میں ہے, تنے تنہا جو ہے رکشے میں بیٹھی اور بیوٹی پارلر گئی, وہاں سے تیار ہونے کے بعد میں اب آ کر اپنے مجسمے کو بگاڑنے کے بعد پھر اپنے جو رشتہ لینے آئی ہیں ان خاتونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی, تو یہ ماں آ کر کہتی ہے بڑی چنچل لڑکی ہے, بڑی خوبصورت ہے, بڑی تیز ترار ہے, اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا. اور جو کنیز فاطمہ ہے, جس کی سیرت میں حسن فاطمہ نظر آتا ہو, جس کی سیرت میں فاطمہ کا حسن نظر آتا ہو, جس کی طریقت میں اللہ اکبر فاطمہ کا جمال نظر آتا ہو, اس کی ہم اور آپ ہماری ماں اور بہنیں سیدھا کہہ کر ٹال دیتے ہیں. لیکن انہیں یاد نہیں, اللہ اکبر, انہوں نے بھلا دیا ہے شریعت کو, کیونکہ اللہ اکبر سب سے پہلے اگر ہم کسی چیز کو اہمیت دیں تو احکام اسلام کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے. مال کی وجہ سے, جمال کی وجہ سے اور حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, حسب و نسب اور اس کے بعد میں دینداری.
میں نے آیت مبارکہ پڑھی، رب نے فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں۔ نبی نے فرمایا عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے جمال، اس کے دین کی وجہ سے۔ اب ذرا نبی کی بارگاہ میں چل کر پوچھو، اے غیبدہ نبی، آپ کو تو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، اے غیبدہ ذرا بتاؤ تو صحیح، ان 4 چیزوں میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ آپ نے کس کو اہمیت دی ہے؟ آپ نے کس کو جو ہے فوقیت دی ہے؟ آپ نے کس کو فضیلت عطا فرمائی ہے؟ آپ نے کس کو کمال عطا فرمایا ہے؟ تو غیبدہ نبی نے اسی حدیث کی تشریح میں فرمایا، اے جوانو سنو سنو، نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا ان 4 چیزوں میں سے اگر تم کسی چیز کو اہمیت دو اور تمہیں اہمیت دینی چاہیے تو تم دینداری کو اہمیت دینا۔ سبحان اللہ، دینداری کو اہمیت دینا۔ اگر دینداری کو اہمیت دے دی تو تمہارا گھر جو اب تک گھر تھا وہ خاتون تمہارے گھر کو جو ہے جنت کی خوشیوں میں۔ سبحان اللہ، اگر تم نے اہمیت دی کس کو؟ دینداری کو۔ اب سوال کیا گیا یا رسول اللہ اگر ہم دینداری کو اہمیت دیں تو صلہ کیا ملے گا؟ آج جو دیکھتے ہیں نا کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہونی چاہیے، اس کے اندر کچھ اسٹائل ہونے چاہیے، اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ جوانوں کی سوچ بن گئی ہے جو بائک پر بغیر دوپٹے کے میرے پیچھے بیٹھے، اللہ اکبر، اور میں اسے کلی کوچوں کی نمائش کراتا پھروں۔ باحیا لڑکی آج کے جوانوں کو بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہے، جس کے اندر حیا ہو یہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھو میرے پیارے، تمہاری بیوی سے تمہاری نسلوں کا تعلق ہے۔ اگر ماں سنجیدہ ہے اور ماں اگر باوفا ہے تو بیٹیاں اور بیٹے جو ہے وہ کنیز فاطمہ اور غلام حسین پیدا ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور اگر ماں کی سیرت اچھی نہیں تو سمجھ لو زمانے میں فساد پیدا ہوگا۔ آقا نے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر دینداری کو اہمیت دیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہم بیٹی دیکھنے جاتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، قرآن عظیم کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے اندر اسٹائل ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اس کے باپ کے پاس مال ہونا چاہیے۔ صرف ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، کوئی باپ شاذ و نادر دیکھتا ہوگا کہ جس لڑکی کو میں اپنے بیٹے کی زندگی کا ہم سفر بنانے جا رہا ہوں یا شریک سفر حیات زندگی بنانے جا رہا ہوں، وہ بیٹی نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے، وہ بیٹی تلاوت قرآن کی پابند ہے یا نہیں ہے، وہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والی ہے یا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ کوئی نہیں دیکھتا ہے، بسا اوقات شاذ و نادر کوئی توجہ دیتا ہوگا۔ لیکن غیبدہ نبی سے پوچھیں یا رسول اللہ اگر ہم نے دینداری کو اہمیت دی، ہم نے اس کے باپ کا مال نہیں دیکھا، ہم نے اس کا حسب و نسب نہیں دیکھا، ہم نے اس کا جمال نہیں دیکھا، یا رسول اللہ ہم نے اس کی دینداری دیکھی۔ سبحان اللہ، کیا دیکھی تھی؟ ارے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ عرض کیا جائے یا رسول اللہ ہم نے اس کی دینداری دیکھی، اس کا حسن نہیں دیکھا، اس کا جمال نہیں دیکھا، اس کا حسب نہیں دیکھا، اس کا مال نہیں دیکھا، ہم نے یہ دیکھا تھا جب دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے تو وہ پردے میں ملبوس ہو کر بغیر آواز کے اللہ اکبر ایک طرف چھپ جایا کرتی ہے، جب اس کے سامنے مہمان آتے ہیں تو ننگے سر ان کے سامنے نہیں آتی۔ ہم نے کبھی اسے گلی کوچوں میں گھومتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اسے بازاروں کی زینت بنتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اسے میلے جھمیلوں میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اسے ناچ گانے کی مجلسیں سجاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں اگر دیکھا ہے تو یہ دیکھا ہے جب مسجد سے مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ وضو کرتی ہے اور وضو کرنے کے بعد میں مصلی بچھا کر اپنے رب کی عبادت کرتی ہے، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاتی ہے۔ مولا ہم نے اس کے سر کے جھکانے کو دیکھا ہے، ہم نے اس کی حیا کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے پردے کو دیکھا ہے، ہم نے اس کی دینداری کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے وقار کو دیکھا ہے، ہم نے اس کی عظمت کو دیکھا ہے، ہم نے اس کی حیا کو دیکھا ہے، ہم نے اس کو حیا میں پھینک کر دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اے نبی یہ محترم فائدہ کیا ہوگا؟ تو غیبدہ نبی فرماتے ہیں اگر تم نے مال نہ دیکھ کر کے صرف دینداری دیکھی ہے اور ایسی خاتون سے نکاح کیا کہ تم غریب تھے، تم نے مال نہیں دیکھا، صرف دینداری دیکھی
کی تو نکاح کے بعد میں نبی نے فرمایا اگر تم غریب تھے تو اس دیندار بچی سے نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا. سبحان اللہ کہو. نبی فرماتے ہیں اگر مال کو نہیں دیکھا صرف دینداری کو دیکھا تھا تو اس کی نکاح کی برکت سے اللہ تجھے مالدار بنا دے گا. مالدار اگر غریب باپ کی بیٹی سے نکاح کر لیا، دینداری تھی اس کے اندر، تو مالدار نہیں تھا لیکن نکاح کر لیا، تو نبی نے فرمایا اس نکاح کی برکت سے اللہ تجھے مال عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. کیا عطا فرما دے گا؟ مال عطا فرما دے گا. لیکن آج تباہی جہیز، ایسی تباہی ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے ہم مسلمانوں کو. ہم اور آپ سوچتے ہیں میرے 4 بیٹے ہیں، فخر سے کہتا کوئی بیٹی نہیں، صرف 4 بیٹے. لینے لینا دینا کچھ نہیں ہے، لینے لینا ہمیں تو پوری زندگی دینا کچھ نہیں. لیکن کبھی اس غریب باپ کے دل کی دھڑکن سنو، اس کی آواز سنو جو تنہائیوں میں سسکیاں لے لے کر روتا ہے، تڑپتا ہے. یار بیٹی کی عمر 25 سال کی ہو گئی، 26 سال کی ہو گئی، کوئی رشتہ نہیں آیا. رشتہ مال کی بنیاد پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کیا ہے. کبھی اس باپ کا درد سنو آپ، اللہ اکبر، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں سنو. وہ سب کے سامنے نہیں روتا، تنہائی میں روتا ہے. مولا 2 بیٹیاں ہیں، عمر ڈھلتی چلی جا رہی ہے، ایک کی 30 ہو گئی، ایک کی 28 ہو گئی ہے. کوئی رشتے کے نام پر نہیں آتا، صرف غربت کی وجہ سے اللہ اکبر میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں. وہ تڑپتا ہے، وہ بلکتا ہے، وہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اس کے دل سے آہ نکلتی ہے. یہ معاشرہ اللہ اکبر، اس کے چیخنے، اس کے رونے، اس کے گڑگڑانے کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اور نبی فرماتے ہیں اگر تیری وجہ سے کسی مومن کا دل پھٹا اور وہ رویا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، تو تیری عبادتوں کو اکارت کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. تیری عبادت تیرے منہ پر مار دی جائے گی. ہم تو ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بیٹی کا رشتہ ہوا نہیں ہوا. اگر کوئی غریب ہے تو اسے بار بار پوچھتے ہیں بیٹی کا رشتہ آیا نہیں آیا. وہ شرم و ندامت میں ڈوب کر کہتا ہے بھی یار کوئی رشتہ نہیں آیا. پھر بار بار پوچھتے ہیں، اس کو اور شرمندہ کرتے ہیں. جگہ جگہ پوچھ کر تو اس باپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر کبھی دیکھنا اس کا دل کیسے تڑپتا ہے، وہ کیسے بلکتا ہے، کیسے پریشان ہوتا ہے. اللہ اکبر. بیٹی کو حفاظت کے ساتھ ودا کرنے کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے؟ اگر بس میں ہو تو وہ اپنی ذات کو بیچ دیں. اسلام کا یہ قانون نہیں ہے، ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ بلا ہے بلا. کئی لوگوں نے، میں اپنی آقانوں سے سنی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے علاقے میں سوار، یہ اپنی علاقہ ہے، ہمارے علاقہ ہے سوار کے قریب ایک گاؤں ہے، میں اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس باپ کے درد کو میں نے سنا ہے، اس کی آہوں کو میں نے سنا ہے. اللہ اکبر. اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی، کتنی بیٹیوں کی؟ 2 بیٹیوں کی شادی. توجہ میری طرف رکھیں. آج جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے، تو یہ بات یاد رکھنا، اللہ اگر کسی کو عطا کرنے سے اپنے دست مبارکہ کو روک لے، اللہ اگر کسی پر روزی دینے سے اپنے ہاتھ کو، دست قدرت کو روک لے، تو زمانہ مل کر اسے امیر بنانا چاہے، قسم خدا کی اسے امیر نہیں بنا سکتا. اور جس کو رب عطا کر دے اسے دنیا مل کر فقیر بنانا چاہے تو فقیر. بازوؤں پر بھروسہ رکھو، اپنی محنت پر جو ہے وہ ایک یقین رکھو، اللہ تمہیں دے گا. کسی کے مال دینے سے بندہ مالدار نہیں ہوتا، کسی کے جہیز دینے سے ہماری پراپرٹی نہیں بڑھتی. مالدار تب ہوگے جب رب راضی ہو کر تمہیں عطا فرمائے گا. اس باپ نے درد سے کہا تھا، اللہ اکبر، 2 بیٹیاں تھیں، مکان تھا اپنا، سوار کے پاس کے گاؤں ہے، میں اسے یہاں گیا ہوں تقریر کرنے کے لیے. تو میں تقریر کر رہا تھا، تقریر کے بعد ملاقات ہوئی ان سے. کہتے ہیں حضرت 2 بیٹیاں، رشتہ نہیں ہو رہا تھا، کافی ٹائم سے پریشان تھا، کافی وقت سے پریشان تھا، بس یہ جہیز کی ڈیمانڈ. اور جہیز کے علاوہ ایک وہ بابا رشتے کی بھی ہے نا، رشتہ چڑھتا ہے، منگنی چڑھتی ہے، اس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہر جگہ سے جہاں بھی رشتہ آ رہا تھا وہاں 1 لاکھ 1.5 لاکھ رشتے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. اور جہیز میں 4 پلر، میری بچیوں کی عمر بڑھ گئی تھی، میں نے کیا. ایک کھیت تھا میرے پاس، وہ بھی بیچ دیا. ایک بیچ کر کے بھی شادی نہیں ہو رہی تھی، دوسرا بھی بیچ دیا. اللہ اکبر. اور دوسرے کے بعد میں پھر میں نے ادھر ادھر سے قرض بھی لیا. بیٹیاں کی شادیاں تو کر دی، لیکن اب قرض دار
جو ہے قرض خواہ جن سے میں نے قرض لیا تھا وہ میرا جینا دشوار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میری بیٹیاں بھی مطالبہ کر رہی تھی باپ ہمیں جہیز میں یہ والی گاڑی چاہیے, باپ ہمیں رشتے میں یہ والی جو ہے زیور چاہیے, ہمیں ایسے کپڑے چاہیے. میں کہتا ہوں ان بیٹیوں کی غیرت کو بھی مر جانا چاہیے جو باپ کی غربت پر غور نہ کر کے باپ سے اپنے من چاہے مطالبات کرتی ہیں. ہمیں یہ سوٹ بھی چاہیے, ہمیں وہ جہیز بھی چاہیے. اللہ اکبر. قربان ہو جاؤ اس شہزادی پر کہ جس کے پاپا کو اللہ نے مالک کائنات بنایا تھا, لیکن ایک چیز کا بھی سوال نہیں. وہ درد سے کہتا ہے حضور مفتی صاحب زمانے نے رسوا کر دیا, جہاں جہاں لوگوں سے چہرے چھپاتا ہوں کہیں کوئی قرض نہ مانگ لے. میں نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا, اب رامپور پر کرائے میں مکان لے کر رہتا ہوں. دن میں رکشہ چلاتا ہوں, جو آمد ہوتی ہے اس کا خرچ پورا ہو جاتا ہے. بیٹیوں کو میں نے بیاہ دیا, لیکن ہر رات میری رو کر گزرتی ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میرے دل کو سکون ہو. اب مجھے بتاؤ کہ کسی باپ کے دل کو ہم نے تڑپایا, اسے رلایا, تو کیا ہم زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. بظاہر بالفرض مان لو کہ تم خوش ہو, لیکن قبر میں پوچھا جائے گا, حشر میں پوچھا جائے گا, ہم نے تجھے حق نہیں دیا تھا اپنے بندے کو رلانے کا, تو نے کیوں رلایا ہے اسے؟ اللہ اکبر. کیا جواب دیں گے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. بیٹیاں بھی مطالبہ کرتی ہیں باپ کی غربت کے باوجود, لیکن ایک شہزادی تھی, اگر توجہ ہو تو میں بتاؤں. بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جہیز یہ وبا ہے, وبا جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. لیکن یاد رکھو میرے پیارے, ہاں اب ہمارے علماء اکرام نے ابھی دو حضرات کی جو ان سے میں واقف ہوں اور جو ہماری جماعت کے انہوں نے نکاح کیا ہے, 1 روپیہ جہیز نہیں دیا. سبحان اللہ. ایسی نکاح کیے ہیں دونوں نے بغیر کسی جہیز کے. انشاءاللہ یہ مہم آگے بڑھے گی, جوانوں کے سینوں میں انقلاب پیدا ہوگا تو یہ مہم آگے بڑھے گی, یہ وبا ختم ہوگی. ایک خاتون آگرے کی سرزمین ہے, کہاں کی؟ آگرے. تاریخی میں روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھیں, خاص کر کے خواتین میری طرف توجہ رکھیں. آگرے کی شہزادی ملکہ آگرہ, ملکہ آگرہ یعنی آگرے کی ملکہ جس کا نام روایت میں تاریخ میں جہاں آرا بیان کیا گیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ جہاں آرا. اس خاتون جوان بچی کا نام تھا اور باپ کا نام شاہجہاں, آگرے کا بادشاہ, آگرے کا بادشاہ, اطراف آگرہ کا بادشاہ. شاہجہاں کی اکلوتی بیٹی جس کا نام جہاں آرا. باپ نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا. بیٹیاں آج باپ کی غربت کے باوجود اپنی خواہشات, اپنے مطالبات کا دروازہ بند نہیں کرتی. ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں وہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی جو ہے سوٹ چاہیے, ہمیں جہیز میں فلا اعلیٰ کوالٹی کی مشین, اعلیٰ کوالٹی کی بائک چاہیے, اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے ساز و سامان چاہیے. لیکن دیکھو باپ کی غربت پر غور کرو, قسم خدا کی اگر آج تم نے باپ کی غربت کو دیکھ کر اپنی خواہشات کو دفن کر دیا تو قریب ہے مولا تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں عزتیں بھی عطا فرمائے گا اور مال و دولت بھی عطا فرمائے گا. جہاں آرا کے نکاح کا ارادہ کیا شاہجہاں نے, بادشاہ تھا. کون تھا؟ بادشاہ. اور بادشاہ کی کیا کمی ہوتی ہے؟ تقریباً 300 سال, پونے 300 سال ہو گئے اس روایت کو. مؤرخ نے لکھا ہے کہ جب شاہجہاں نے اپنی بیٹی, اکلوتی بیٹی جہاں آرا کے نکاح کا ارادہ کیا تو وہ اپنے ہم نشینوں میں بیٹھا تھا دربار میں اپنے وزیروں کے ساتھ, جو مجلس خاص میں بیٹھتے ہیں. اس نے ذکر کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی بیٹی کے نکاح میں تقریباً 5 لاکھ روپے خرچ کروں گا. کتنے؟ 5 لاکھ. کب؟ 250 پونے 300 سال پہلے کی روایت ہے. اب سوچو 5 لاکھ روپے کی تعداد یا قیمت اس وقت میں کیا ہوگی. وزیروں نے, ہم نشینوں نے کہا ہاں یہی آپ کی شایع نشان کے لائق ہے, آپ بادشاہ ہیں آگرے کے, اگر آپ 5 لاکھ روپے خرچ کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں, اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی ہے. اب یہی خبر چلتے 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 بیٹی جہاں آرا کے کانوں تک پہنچ گئی. سبحان اللہ. بیٹی کے کانوں تک ملکہ شہزادی آگرہ. جب بیٹی نے یہ الفاظ سنے, باپ نے میرے نکاح میں 5 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے, رات کی تنہائی میں
باپ کے حجرے خاص میں آئی اور آنے کے بعد میں سلام کیا. خواتین میری ماں اور بہنیں توجہ سے سنیں. باپ کو سلام کیے. یہ شہزادی تھی اور باپ بادشاہ ہے. سلام کرنے کے بعد میں عرض کی بابا میں نے سنا ہے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں. کہا ہاں بیٹی میں تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ بھی سنا ہے جہیز کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں میں 5 لاکھ روپے اپنی بیٹی کے نکاح میں خرچ کروں گا. بابا مجھے بتائیں وہ 5 لاکھ روپے خرچ کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ باپ نے کہا جہاں تو میری اکلوتی اولاد ہے, تو میرے دل کا ٹکڑا ہے, میرے دل کا چین ہے, میرے دل کا سکون ہے. تیرے نکاح پر میں دل کی ساری خواہشیں پوری کروں گا. 5 لاکھ سے زائد اگر خرچ کرنے کا نمبر آ جائے تو وہ بھی کروں گا. اب جہاں آرا کا جواب سنیں. اے امت مسلمہ کی غیور خواتین اور مسلمانوں سنو جہاں آرا نے کیا کہا تھا. باپ آپ بادشاہ ہیں, بتائیں کہاں کے؟ کہنے لگا میں آگرے کا بادشاہ ہوں. کہا اور بتائیں ادرادر کے بھی بادشاہ ہے. آپ کی حکومت اطراف آگرہ میں بھی چلتی ہے, گرد و نواح میں بھی چلتی ہے. کہنے لگا ہاں میں گرد و نواح کی بھی بادشاہت کا مالک ہوں, میں آگرہ کی بھی بادشاہت کا مالک ہوں. کہا بتائیں اور غور کریں آپ کو اللہ نے کہاں کون کون سی زمین کی بادشاہت عطا فرمائی ہے؟ کہتے ہیں آگرہ کی بادشاہت ہے, اس کے اطراف کی بادشاہت ہے. لیکن پھر جہاں آرا نے کہا بابا ذرا مجھے بتائیں اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے, ایک ایسا حاکم اور ملک بھی گزرا ہے جس کو اللہ نے آگرہ کی نہیں ساری زمین و آسمان کی حکومت عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. اور ایسا حاکم اللہ اکبر. جہاں آرا کا اشارہ تھا آمینہ کے لال کی طرف, سبحان اللہ, سید المرسلین کی طرف, مالک کائنات کی طرف, اور کہنے لگی بابا بتاؤ وہ کیسے بادشاہ تھے؟ تو شاہ جہاں نے کہنے لگا ان کو تو زمین پر بھی بادشاہت عطا کی گئی تھی, آسمان پر بھی بادشاہت عطا کی گئی تھی. اب جہاں آرا نے کہا بابا میں تمہیں حدیث بتاؤں. ام المؤمنین اما عائشہ فرماتی ہے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ جو ریت کے پہاڑ تم دیکھ رہی ہو, اگر ان ریت کے پہاڑوں سے میں کہوں اے پہاڑوں سونا بن کر میرے پیچھے چلنے لگو تو سارے پہاڑ دوڑنے لگے. زمین کے پہاڑوں کو کہوں سونا چاندی بن جاؤ تو تمام کے تمام سونا بن جاتے. اللہ اکبر. اب مجھے بتاؤ جہاں آرا کہہ رہی ہے بابا بتاؤ تو صحیح وہ تو سارے عالم کے بادشاہ تھے, ان کی حکومت پہاڑوں پر تھی, ان کی حکومت زمینوں پر تھی, ان کی حکومت آسمانوں پر تھی, ان کی حکومت دنیا کے ذرے ذرے پر تھی. اللہ نے انہیں ساری کائنات کا بادشاہ بنایا تھا. اے بابا مجھے بتاؤ جب اس شہزادی کا نکاح کیا تو اس بادشاہ نے اس شہزادی سے مراد کون ہے؟ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا. جہاں آرا کہہ رہی ہے جب اس پیغمبر اعظم نے قائد اعظم نے نبی آخر الزمان نے اپنے دل کے ٹکڑے کو الوداع کہا تھا, اپنے بیٹی کو رخصت کیا تھا, اس بیٹی کو کہ جس کے وجود سے نبی کو چین ملتا ہے, سبحان اللہ, جس کی غیر موجودگی میں نبی بے چین ہو جاتے ہیں. جب اس دل کے ٹکڑے کو اپنی ذات سے رخصت کیا تھا, اپنے آپ سے رخصت کیا تھا, تو نبی نے کیا دیا تھا؟ بابا مجھے بتائیں تو صحیح. اچھا میں بتاتی ہوں. بابا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خاتون جنت ملکہ جنت کو رخصت کیا تھا تو ایک کھجور سے بھرا ہوا, کھجور کی چھال سے بھرا ہوا گدا تھا, اور ایک کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ تھا, ایک مشکیزہ تھا, ایک چکی تھی. چند چیزیں بطور تحفہ دی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب مجھے بتاؤ اگر وہ فاطمہ کو پہاڑ دینا چاہتے سونے کے بنا کر تو کون روک سکتا تھا؟ شاہ جہاں کی نظریں جھک گئی اور کہنے لگا بیٹی تو نے بات تو صحیح کی ہے, تو نے بات بالکل درست کی ہے. اگر وہ چاہتے تو جنت کے بیوہ اپنی بیٹی کو دے دیتے, جنت کے محلات دے دیتے. اللہ اکبر. وہ چاہتے تو زمانے کی نعمتیں, زمانے کی جو ہے وہ مال و دولت اپنے بیٹی کو جہیز کے طور پر دے دیتے, لیکن انہوں نے دیا نہیں. اللہ اکبر. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ میرے نبی جانتے تھے جب میری امت کا غریب اپنی بیٹی کو رخصت کرے گا, اللہ اکبر, یا میں نے جہیز دے دیا تو لوگ معتری جو ہے وہ اعتراض کریں گے. دیکھو دیکھو پیغمبر اعظم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو کیا کیا انعام و اکرام تحائف دیے تھے. اللہ اکبر. میرے نبی کی نظر مستقبل پر تھی, وہ قیبتہ نبی زمانے کو جانتے تھے, اور انہوں نے یہی پیغام دیا اے لوگوں جہیز کو کبھی نبی کا پیغام تھا. اب شاہ جہاں کی نظریں جھکی, کہنے لگے بیٹی بات تو صحیح, اب تو بتا تو کیا چاہتی ہے, تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو شاہ جہاں کا جہاں آرا کا جواب سنے, کہنے لگی بابا میں یہ چاہتی ہوں 5 لاکھ روپے خرچ کرنا.
کتنے خرچ کرنا؟ 5 لاکھ ہی خرچ کرنا، لیکن انداز خرچ بدل دینا۔ خرچ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے 5 لاکھ ایسے خرچ ہو جب تک تم دنیا میں رہو تب تک تمہیں جو ہے اس کا فیض حاصل ہوتا رہے، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو قبر میں بھی برکتیں ملیں اور بعد قبر کے حشر میں بھی آپ کو اس کی برکتیں شامل حال ہوں۔ کہا بیٹی پھر کیا کیا جائے؟ تو جہاں آرا نے کہا 5 لاکھ روپے کی شہر آگرہ میں مسجد بنوا دو۔ کیا کہا؟ مسجد بنوا دو۔ آج بھی جو آگرہ کی جامع مسجد موجود ہے، مورخین لکھتے ہیں وہی مسجد ہے جس کو شاہ جہاں نے اپنی بیٹی جہاں آرا کے نکاح کے موقع پر بنوایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسی فکر رکھنے والی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، ایسا جو ہے وہ ذہن رکھنے والی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو میرے پیارے، یہ جہیز ایک وبا ہے۔ اگر کس ہماری ذات کی وجہ سے کوئی رویا، کوئی تڑپا، ذرا سی کمی آ جاتی ہے تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بڑا مجبور ہوتا ہے اس وقت باپ۔ جب یہ بارات جاتی ہے، کل کو بارات جائے گی، ہمارے کچھ کم عقل مومن حضرات ایسا کرتے ہیں، ذرا سی کھانے میں دیر ہو جائے تو پلیٹیں پھینک دیتے ہیں، ذرا سی ڈونگے میں دیر ہو جائے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، ہلکی سی پلیٹ گندی ہو تو طرح طرح کی باتیں سنانا شروع۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی رک جائیں، ابھی دلوا کر لاتا ہوں۔ کیا سمجھتا ہے یار کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹی کے رشتے میں وہ ڈرتا ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ بلکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بارات میں کوئی کمی رہ جائے اور میری بیٹی کی نکاح میں کوئی کمی آ جائے، اس کو بعد میں باتیں سننی ملے۔ تو وہ کوشش کرتا ہاتھ جوڑ کر ایک آدھے پونے آدمی کے سامنے وہ شخص سے جس کی گھر میں نہیں چلتی، وہ بارات میں جا کر باتیں کرتا ہے، تو بیٹی کا باپ اگرچہ بات والا ہے لیکن پھر بھی آواز کو دبا کر کہتا ہے بھائی تھوڑا سا انتظار کر لے، بس ابھی منگواتا ہوں، ابھی ڈونگا آ رہا ہے، ابھی روٹی آ رہی ہے، ابھی جو ہے بریانی آ رہی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بڑی جو ہے محبت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوچتا ہے یار کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹی کا گھر خراب ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تاناشائی میں ہم تو براتی ہیں، ہم تو براتی ہیں، جو ہمارا دل کرے گا وہ کریں گے۔ تو کیا ہمارا معاشرہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرو، کسی کو میدان میں کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کرو؟ نہیں نہیں، قسم خدا کی، اسلام کا پیغام تو یہ ہے اگر تم نے کسی کی جاتی ہوئی عزت کو بچا لیا، کسی کا بھرم رکھ لیا، اللہ تیرا دنیا میں بھی بھرم رکھے گا اور بعد دنیا کے حشر میں بھی تیرا بھرم رکھے گا۔ لیکن تو اپنے مومن بھائی کا بھرم رکھ، اس کی عزت کر، اس پر جو ہے اپنی جان کو نچھاور کر، اس کی برکتیں عنقریب تو دیکھے گا۔ اب دوسری چیز جو ایک وبا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک وبا کیا ہے؟ سلامی کی اور سواگت کی۔ یہ ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، وہی پیغام دوں گا جس کی ضرورت ہے۔ اگر میں بتا کر نہیں جاؤں، حضرت نہیں بتائیں، تو ہم ائمہ علماء کی زبانی آپ سنتے ہو، پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، یا امام صاحب کو کیا ہو گیا، مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، انہیں کیا ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، میدان محشر میں پوچھا جائے گا ایک ذمہ دار عالم سے، بتاؤ ہم نے تمہیں علم عطا کیا تھا، یہ قوم کی اصلاح کے لیے تمہیں ہم نے علم کا زیور پہنایا تھا، تم نے کون سی اصلاح دی؟ کیا جواب دیں گے ہم حشر کے میدان میں؟ میرے پیارے، یہ اسلام کا طریقہ، ذرا دل کو تھام کے بیٹھنا۔ میں بڑی کڑوی بات کہوں گا، بری لگے تو مجھے معاف کرنا۔ میدان محشر میں اللہ اکبر، ہر ایک سے اس کے چھوٹے چھوٹے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، رب نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اس دن ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے اور ایک ذرہ برابر، مسقال کے برابر، ایک ذرہ برابر اگر کسی نے کوئی عمل کیا اتینا بہا، تو اس کے عمل کو ہم اس کے میزان میں لے آئیں گے، قائم ترازو میں لے آئیں گے، ترازو میں اتینا بہا کافی حاسبین، اور ہم اس کا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے بتاؤ، میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا یہ جو ضد کرتی ہیں کہ ہمیں سواگت کرنا ہے، ہمیں جو ہے ویلکم کرنا ہے، ہمیں براتیوں کے لیے اللہ اکبر ہار سجانے ہیں، مجھے بتاؤ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر غور کر کے بتانا، اللہ اکبر، جب اگر ہم سے ہماری بہن یا بیٹی کے بارے میں، ہماری بیوی کے بارے میں، ہماری ماں کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ تم اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو سجا کے اور سنوارنے کے بعد میں ذرا ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک غیرت مند
مند جو ہے مرد کہے گا ارے کیسی بات کرتا ہے, میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے ورنہ ایسا ماروں کہ تیری گردن ایک بار میں اڑا دوں, میرے پاس پستول یا تمنچا نہیں ہے ورنہ گولی مار کر تیرے سینے کے پار کر دیتا. ایک غیرت مند بھائی کے الفاظ یہی ہوں گے. اگر کوئی جوان کہنے لگے اپنی بہن کو سجا کر, اپنی بہن کو سوار کر, اپنی بہن کو حسن و جمال کا پیکر بنا کر ذرا میرے سامنے کھڑا کر دے, تو غیرت مند بھائی کہے گا کیسی بات کرتا ہے, اگر تمنچا ہوتا تیرے سینے میں گولی اتار دیتا, اگر تلوار ہوتی تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. اب مجھے بتاؤ اب یہاں غیرت کیوں آ رہی ہے اور وہاں غیرت کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر. کہ جب ہوٹل کے دروازے پر, اللہ اکبر, جب پنڈال کے دروازے پر ہم اپنی بہنوں کو سجا کر, اپنی بیٹیوں کو سجا کر, اپنی بیویوں کو سجا کر, اللہ اکبر, دولہا کے ساتھ میں آنے والی شہوت سے بھری ہوئی نظروں کے بگڑے ہوئے جوان جب دولہے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے سامنے ہماری بہن کھڑی ہے, ہماری بیٹی کھڑی ہے, ہماری بیوی کھڑی ہے, اور یہ شہوت کی نظروں سے, گندی نظروں سے ہماری بہن کو دیکھ رہا ہے. اس وقت ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ ہماری بیوی کو دیکھ رہا ہے, ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ ہماری بیٹی کو دیکھ رہا ہے, ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ ارے اسلام تو یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اپنے پیر کو بھی زمین پر زور سے مت مارنا, کہیں تیرے پیر کی پازیب کی آواز کوئی غیر محرم نہ سن لے. اللہ اکبر, کوئی دوسرا مرد نہ سن لے. اگر میں کہوں تو تم کہو گے مفتی صاحب میں گولی مار دوں گا اس کے, میں اس کی گردن اڑا دوں گا جو میری بہن کے تعلق سے ایسی بات کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ ہماری بہنیں نہیں کھڑی ہوتی؟ ہماری بیٹیاں نہیں کھڑی ہوتی بگڑے ہوئے چھچورے لونڈوں کے سامنے جن کی نظریں اچھی نہیں ہیں, جن کی نیت اچھی نہیں ہے, جن کے دل اچھے نہیں ہیں؟ اس وقت غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ سواگت 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 سواگت, یاد رکھو اللہ اکبر, یہ سواگت یا ویلکم نہیں, یہ تمہارے لیے جہنم کا ایندھن ہے. پوچھا جائے گا, ہم سے آپ سے سوال کیا جائے گا, تیری بیٹی, تیری بیوی, تیری بہن بے پردہ ہو کر ہوٹل میں گھوم رہی تھی یا غیر محرموں کا سواگت کر رہی تھی, تو روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا, تو بیڑیاں ڈالنا چاہتا اس کے پیروں میں ڈال سکتا تھا, تو سختی کرنا چاہتا کر سکتا تھا, تو نے کیوں نہیں کی؟ آج یہ جہنم میں جاتی ہے, اس کے ساتھ تجھے بھی جا. کیا کرو گے اس وقت؟ ارے میری بات غلط ہو تو ابھی بتانا. بالکل غلط بات ہے میری, کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں میں؟ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اسلام کا یہ کلچر نہیں ہے, اسلام کا یہ سبق نہیں ہے, اسلام کا یہ پیغام نہیں. اللہ اکبر. یہ بیٹی ہمارے لیے خود تو جہنم میں جائے گی, تم کو بھی جہنم میں ساتھ میں لے کر جائے گی, بیوی جہنم میں جائے گی, شوہر کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائے گی, بیٹی جہنم میں جائے گی, باپ کو بھی جو ہے اپنے ساتھ میں جہنم میں لے کر کے جائے گی. لیکن یاد رکھو, جس بیٹی کو باپ نے کنیز فاطمہ کی جو ہے وہ گھٹی پلائی ہو, فاطمہ کی سیرت پڑھائی ہو, فاطمہ کے اصول و قوانین سکھائے ہو, فاطمہ کے پردے کو بار بار بیان کر کے سنایا ہو, اور اس نے فاطمہ کی طریقے پر اپنی زندگی گزار لی, اور کنیز فاطمہ بن کر تمہارے گھر سے رخصت ہو گئی, تم نے عزت کے ساتھ رخصت کر دیا, وہاں شوہر کا نام اونچا کیا, یہاں باپ کا نام روشن کر کے گئی ہے. تو کل میدان محشر میں اگر باپ گناہگار ہے, سیاہکار ہے, بدکار ہے, اور جہنم کے فرشتے اللہ اکبر اسے زنجیروں میں جگڑنے کے بعد میں جب کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, وادی جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, ماں کو کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے, باپ کو کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھو میرے پیارے, یہی بیٹیاں جس کی تربیت ہم نے کنیز فاطمہ کے طریقے پر کی ہے, جس کا سبق ہم نے کنیز فاطمہ کے طور پر پڑھایا ہے, جس کو درس ہم نے کنیز فاطمہ کے طور پر دیا ہے, اگر ہم نے آوارہ نہیں چھوڑا, گلی کوچوں کی زینت نہیں بنایا, ہم نے بیٹی کو بے پردہ ہوٹلوں میں گھومنے کی اجازت نہیں دی, اگر بیٹی کو پردے کے احکام پڑھائے اور قسم خدا کی وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار کر کے چلی گئی ہے, تو وہ باپ اللہ اکبر جو باپ گناہگار تھا, سیاہکار تھا, لیکن بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا دیا, وہ باپ جو نبی کا وفادار تھا, غلطیاں ہو گئی تھی, اللہ اکبر, گناہ ہو گئے تھے, لیکن بیٹی کو فاطمہ کی سیرت پڑھائی ہے. تو اب غیبدان نبی کی بشارت عظمیٰ سنیں, اس سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہے یا رسول اللہ, جس باپ نے بیٹی کو کنیز فاطمہ کا درس دیا ہے, کل میدان محشر میں اگر باپ کو فرشتے جہنم کی زنجیروں میں جکڑ کر وادی جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, جہنم کا
ایندھن بنانے والے ہوں گے، جہنم میں جھونکنے والے ہوں گے، تو یہ بیٹی جس کو باپ نے کنیز فاطمہ بنایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بیان کیا، غیب دان نبی فرماتے ہیں من ابتلا بشیء من هذه البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار. ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو. وہ باپ جس نے بیٹی کو کنیز فاطمہ بنایا، تو غیب دان نبی فرماتے ہیں وہ باپ جو ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے. کیا کرایا جائے؟ من ابتلا بشیء من هذه البنات، وہ باپ جو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے. بیٹیوں کی پرورش کیسے کی؟ بیٹیوں کو دین کا مسئلہ بتایا نہیں بتایا، دین کا پیغام دیا ہے نہیں دیا ہے، فاطمہ کی سیرت پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی ہے. تو غیب دان نبی فرماتے ہیں اگر بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا کر چلا گیا، جب جہنم کی طرف اللہ اکبر ملائکہ جہنم یعنی جہنم کے فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، تو نبی فرماتے ہیں یہ بیٹیاں اللہ اکبر من ابتلا بشیء من هذه البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑی ہو جائیں گی. سبحان اللہ. دوزخ کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی اور فرشتوں سے کہیں گی نانا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، اس نے دل کا ٹکڑا بنا کر مجھے دنیا میں رکھا تھا. سبحان اللہ. اس نے مجھے فاطمہ کی سیرت پڑھائی تھی. اللہ اکبر. اس نے مجھے فاطمہ کے اصول سکھائے تھے، اس نے مجھے کنیز فاطمہ کا جو ہے وہ سبق دیا تھا. نانا فرشتوں، میرا باپ جہنم کا حقدار نہیں بلکہ اس کو جنت میں داخل کر دو. سبحان اللہ. میرے باپ کو جہنم سے نجات دے دو. نبی فرماتے ہیں فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، یہ اس کی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ کیا بن جائیں گی؟ آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی. اور اگر یہی بیٹیاں ہم نے آوارہ چھوڑ دی، کوئی پابندی نہیں کی، بالفرض وقتی طور پر لگتا ہے کہ ماں باپ ہم پر زیادتی کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ ان کو عقل و شعور عطا فرماتا تو سمجھتی ہاں ہمارے باپ نے صحیح کیا تھا ہمارے ساتھ، ہمارے باپ نے جو پابندیاں لگائی تھی بالکل درست لگائی تھی. جب یہ جہنم کا حال دیکھیں گی اللہ اکبر، حشر کے میدان کی پگھلتی ہوئی وہ اللہ اکبر آگ، وہ شعلوں سے آسمانوں سے اور طرح طرح کے جو ہے وہ ایسی کیفیت اور ایسی جھلسانے والی آگ کو دیکھیں گی اللہ اکبر کہ جس کی بو. کل میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تفسیر، تو اس میں نے ایک بڑا عجیب جملہ پڑھا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جہنم ایسی جگہ ہے کہ جس کی آگ کا احساس 500 سال کی مسافت سے ہونے لگے گا. اللہ 500 سال کی مسافت یعنی 500 سال میں ایک تیز رفتار گھڑ سوار جتنے سفر کو طے کرے، نبی فرماتے جہنم وہ جگہ ہے جس کی آگ کی تپش کا احساس 500 سال کی دوری سے ہونے لگے گا. اب یہی بیٹی جس کو تو نے کنیز فاطمہ بنا دیا، یہ آتش جہنم کو تیرے قریب آنے نہیں دے گی، بلکہ مولا اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور اس کے صدقے میں تیرا داخلہ جنت. اللہ، یہ میں نہیں کہتا بلکہ غیب دان نبی فرماتے ہیں. آج ماحول بدل دیا بالکل. تو آپ کہتا ہے حضرت کیا کریں، حالات ہی ایسے، ماحول ہی ایسے حالات بن گیا، کچھ بات نہیں ہے. تم بے وقوف ہو. ایک باپ اگر سختی سے کہے میں بیٹھوں گا نہیں، بھاگ جاؤں گا. اگر سواگت ہوا، سلامی ہوئی، یہ تمام خرافات ہیں. اللہ اکبر. یہ کوئی شریعت میں ان کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں کیا جاتا، سختی سے منع کیا گیا ہے. ان بواؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ، معاشرہ محفوظ رہے گا. شادیاں اسی طور پر کرو. اللہ اکبر. جیسے شادیاں کرنے کا حق ہے، لیکن آج ہم جو ہے بگڑ گئے ہیں. آج ہم نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا، آج ہم نے احکام شرع کو اپنے پیچھے ڈال دیا. ہم اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اگر کسی پر سختی کرو نا تو مولانا امام صاحب شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، شادی ایک ہی بار ہوتی ہے. بچوں کے دل کی حسرت پوری کرنے دو، ان سے مت روکنے دو. ایک بار ہی ہوتی ہے شادی. اللہ اکبر. موت زندگی ایک بار دی جاتی ہے، ایک بار زندگی ملتی ہے، اس کے بار بار زندگی نہیں ملتی. کہیں گے لوگ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت آئے گی تو کہیں گے مولا ہمیں دوبارہ ذرا دنیا میں لوٹا دے. رب ارجعون، اے مولا واپس کر دے. کیا کرے گا جا کر؟ اب
بیٹی پہ پابندی لگاؤں گا, بیٹے پر پابندی لگاؤں گا, بیوی پر پابندی لگاؤں گا, میں نماز پڑھوں گا, اپنی پیشانی کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا, قرآن کی تلاوت کروں گا, نمازوں کی پابندی کروں گا, غریبوں کا حق نہیں کھاؤں گا, مولا تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت کروں گا. اب ایسا نہیں کروں گا جو میں کر کے آیا ہوں. تو قرآن کہتا کلا, ہرگز نہیں, ہرگز. ایک ہی بار زندگی عطا کی گئی تھی, اس میں لوگ آئے تھے بتانے کے, لیکن تم سنتا تھا ان مولویوں کو تو کام ہے ڈرانے کا, ان اماموں کا تو کام ہے ڈرانے کا, مفتیوں کا تو کام ہے ڈرانے کا, یہ تو ڈرا کے چلے جاتے ہیں, ہمیں کرنی وہ ہے جو ہمارا دل کہے گا. تو میرے پیارے یاد رکھو, ایک ایک چیز کا حساب دیا جائے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اللہ اکبر کہ تمہارا حال کیا ہے, تم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا. یہ رشتے, یہ تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے. ہاں, اگر ہم نے زندگی اسلامی قوانین اور شریعت کے مطابق گزاری ہے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے. نمازی بن جاؤ, لالچ کی حرص و طمع اپنے دل سے نکال دو, کسی غریب باپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کی دعاؤں کو لو, انشاءاللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. مولا تبارک و تعالی اس پر برکتیں عطا فرمائے گا, رحمتیں عطا فرمائے گا. لیکن اللہ اکبر, جہیز کی وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, مولا ہمارے معاشرے کی اس سے حفاظت فرمائے. چلتے آخری پیغام اور سن لیں میرے پیارے, یہ نکاح نبی کی سنت ہے. کیا ہے؟ نبی کی آخری حدیث. حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. نکاح نبی کی سنت, اور نکاح کو عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ عظیم عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت نکاح ہے. نکاح کیا ہے؟ نبی فرماتے نکاح وہ ہے جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے, نکاح وہ ہے جس سے نظر میں حیا آتی ہے, نکاح وہ ہے جس سے انسان کو تکمیل ملتی ہے, نکاح وہ ہے جس سے وہ پروقار ہو جاتا ہے, نکاح وہ ہے جس سے اسے اپنے مرد ہونے کا احساس ہوتا ہے, نکاح وہ ہے جس سے اس کے گھر میں برکتیں پیدا ہوتی ہے, نکاح وہ ہے جس کی برکت سے اللہ اس کے گھر میں رحمتیں نازل فرماتا ہے. لیکن اللہ اکبر, یاد رکھو میرے پیارے, یہ نکاح عبادت ہے. اب مجھے بتاؤ, اس عبادت کو ہم ادا کرنے جاتے ہیں تو کیا بڑے قابل تعریف ہیں. قاری راحت جان صاحب کے پھوپا اور ان کے بھائی بڑے قابل تعریف ہیں, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرایا. ورنہ کیا کرتے ہیں لوگ, اللہ اکبر, ناچنے والے ناچنے والیاں رہتی ہیں, اور ہوتا کیا ہے, شادی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ شادی میں کیا ہوتا؟ نکاح. اور نکاح ایک عبادت. اب مجھے بتاؤ, تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو, تمہارے ساتھ ڈی جے ہو, تم ناچتے گاتے ڈھول بجاتے بینڈ باجے پر اگر جاؤ گے تو لوگ تمہیں مسجد میں گھسنے نہیں دیں گے, کہیں گے کیسا بے حیا آدمی ہے, عبادت کرنے ناچتا ہوا رہا ہے, عبادت کرنے گاتا ہوا رہا ہے, عبادت کرنے ڈھول تاشے بجاتا ہوا رہا ہے, کوئی نہیں داخل ہونے دے گا مسجد میں. دیکھو کیسا بے غیرت انسان ہے, اسے احساس نہیں ہے یہ اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے, اور کام کیسے کر رہا ہے. اللہ اکبر, یہ کام کون سے انجام دے کر کے آ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, تم نکاح عبادت کرتے ہو, اور عبادت کی بنیاد شیطانی کام پر رکھتے ہو. اس پر, اور یہ ناچ گانا کیا ہے؟ شیطانی کام. ڈھول تاشا یہ شیطانی کام. ایک عبادت کی ابتدا ہم شیطانی کام سے کر رہے ہیں, تو وہ کیسے پائے تکمیل تک پہنچے گا, وہ کیسے مکمل ہوگا؟ دیکھ رہے ہو نا آج معاشرے کے حالات یہ ہیں, اگر 10 نکاح ہو رہے ہیں تو 10 میں سے 4 صحیح اور سالم ہے, ورنہ 6 میں یا تو وہ روٹ کر بیٹھ گئی اپنے گھر پر, یا اس کو پسند نہیں ہے, یا ماں باپ سے فساد ہے, یا جہیز کو لے کر کوئی خرافات ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق پر بات آتی ہے. ہمارے پاس آتے ہیں مسائل. اگر اس دور میں سب سے زیادہ کوئی مسئلہ آتا ہے, میرے پاس اپنی بات بتا رہا ہوں, تو طلاق کا آتا ہے. کس کا؟ طلاق کا. شادیاں اگر 10 ہو رہی ہیں تو 10 شادیوں میں سے 6 کامیاب, 4 میں یہی فساد. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک نیک کام کا آغاز کیا تھا, لیکن ابتدا شیطان کے کام سے کی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کلو امر ذی بال لم یبدا فهو لقطہ. ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع کیے بغیر کیا جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا, وہ ناتمام رہتا ہے. ناچ گانے سے کرے شروع
تو وہ نکاح کامیاب نہیں ہوگا، اس میں شیطان کی آمیزش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، شیطان اس میں مل جائے گا، اور جب شیطان مل گیا تو اس کا مشن ہے برباد کرنا، دنیا کو جو ہے تباہ کرنا، ہمارے عقیدے، ہمارے اعمال، ہمارے ایمان کو تباہ کرنا، وہ دشمن ہے ہمارا۔ تو جب ہم اس کے کام سے آغاز کر رہے ہیں، ہمارا نکاح کامیاب نہیں ہو سکتا، ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن قسم خدا کی اگر ہم نے کسی کام کا آغاز دینداری سے کیا ہے تو اگر مقدر ہے تو الگ بات، ورنہ مولا تبارک و تعالی اس میں برکتیں ضرور عطا فرمائے گا، اس میں رحمتیں ضرور نازل فرمائے گا۔ تو یہ عزم مسمل کر لیں، جن جوانوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، توجہ میری طرف رکھیں، بات سمجھ رہے ہو میری؟ نہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، خدا را وہ اس خرافات سے جو ہے اپنے آپ کو مستثنا رکھیں، اور جہاں کی سسرال بنے تو اعلان کر دے بھائی مجھے سلامی نہیں کرانی ہے، مجھے سلامی نہیں کرانی ہے، مجھے غیر محرم۔ طریقہ ہو گیا ہے گاؤں کے لڑکے دولہے کے ساتھ جو مکار ہوتے ہیں نا، جو بد اخلاق، جن کی نیت صاف نہیں ہوتی، نظر صاف نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بھائی سلامی پر میں بھی چلوں گا۔ کیا ہوتا ہے وہاں؟ مجھے بتاؤ کیا ہوتا ہے وہاں؟ گنڈا گردی، بے حیائی، بے پردگی عام ہوتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ سلامی ایک ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہوتا تھا، جب داماد جاتا تھا تو ساس بطور تحفہ اپنے داماد کو کوئی چیز پیش کرتی تھی، تحفے کے طور پر کوئی بھی چیز پیش کر دے۔ اب اس کو اس دور جدید میں، اللہ اکبر، فرنگی تہذیب میں ایک بگڑے ہوئے ماحول کا نام دے دیا ہے، جس میں بے حیائی عام ہے، جس میں بے پردگی عام ہے، اللہ اکبر، جس میں برے برے کام ہوتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا جو ہے معاشرہ، ہمارے اسلامی قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم وہ کام کریں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن آج ہم نے اس کا بالکل برعکس کر دیا، بالکل الٹا۔ کہتے ہیں یار یہ برائیاں کیوں ہو رہی ہیں، تباہیاں کیوں ہو رہی ہیں، گھر میں سکون کیوں نہیں ہے، بے چینی کیوں ہے، طرح طرح کی جو ہے یہ پریشانیاں، یہ دقتیں، یہ الجھنیں، یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ اگر بیوی کا ساتھ دیتا ہوں تو ماں الگ ہے، ماں کا ساتھ دیتا ہوں تو بیوی ناراض ہے، والدین سے جدائی ہو رہی ہے، اب بیوی کے ساتھ ہوں تو پورا معاشرہ، پورے رشتہ دار جو تھو کر رہے ہیں، کیا ایک عجیب سی الجھن ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر دیندار کو اپنے گھر میں لے کے آؤ گے تو انشاءاللہ وہ کچھ بھی کر دے، لیکن تمہاری ماں سے کبھی زبان درازی نہیں کرے گی، تمہارے باپ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گی، کیونکہ وہ جانے گی کہ یہ شوہر میری دنیا ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میری پوری زندگی کا سرمایہ اور میری دولت ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گیا تو مجھ سے میرا خدا ناراض ہو جائے گا، اور خدا ناراض ہو گیا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ لیکن یہ سمجھے گی کون؟ دیندار خاتون۔ اگر کالج کی پڑھی ہوئی تو ایک چانٹ مارو گے تو بدلے میں دو پڑیں گے تمہارے، ایک گالی دو گے تو دو گالیاں واپس تمہیں دے گی، اسے پتہ ہی نہیں کون ہے، کیا ہے، احساس نہیں۔ ہم نہیں کہتے دنیا کی تعلیم مت دو، بچیوں کو دو، لیکن اس حد تک جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر شریعت کی حد نافذ ہو جاتی فوراً روک لو، اور ان کو اسلام کے قانون، اسلام کے طریقے سکھاؤ، اسلام کا دین پڑھاؤ، احکام شرع پڑھاؤ، انشاءاللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں۔ سمجھ گئے اس کا مطلب؟ اس کی تفسیر کس نے فرمائی؟ اللہ کے رسول نے۔ اچھی کون لگنی چاہیے؟ دیندار خاتون، باحیا، با پردہ، با سلیقہ، عفت شعار، پاک دامن۔ اگر باحیا ہوگی تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں خوشبو معطر ہوگی، اور ہمارے گھر کا ماحول جنت بن جائے گا۔ آنے والی نسلیں باحیا ہوں گی، نمازی ہوں گی۔ جب شوہر بیوی بچے نمازی ہو جائیں گے تو گھر گھر نہیں رہے گا، بلکہ اللہ اس گھر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے گا۔ مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمارے جوانوں کے سینوں میں انقلاب پیدا فرمائے، اور انہیں اسلام کی فکر عطا فرمائے، اسلام کی سوچ عطا فرمائے، شریعت کے مطابق چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، یہ نہیں تم انتظار کرو کس کا؟ سواگت کا انتظار کرو، خیر مقدم کا انتظار کرو، کب ہوگا تب ہم اس کے پاس جائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب ان سے کہہ دو ایمان والے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ کافروں سے نہیں کہا تم ممتاز ہو، تمہاری تفریق کی گئی، اللہ نے کافروں سے نہیں کہا نگاہیں نیچی رکھو۔ اگر کسی پر پابندی لگاتا تو باپ بیٹے پر پابندی لگاتا ہے، کسی دوسرے کا بیٹا شراب پیے تو نہیں کہتا تو شراب کیوں پیتا ہے، کسی دوسرے کا بیٹا سٹا کھیلے تو نہیں کہتا تو سٹا کیوں کھیلتا ہے، لیکن اپنا بیٹا اگر شراب پیے اس کو مارتا بھی ہے، اپنا بیٹا اگر سٹا کھیلے اس پر ضرب بھی لگاتا ہے، اپنا بیٹا اگر بے حیائی کرے اس کے بیڑیاں بھی ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ باپ کو بیٹے سے محبت ہے،
رب نے کافروں سے نہیں کہا، مومنوں سے کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا رب ہم سے محبت کیا فرماتا ہے؟ محبت یہ نہیں کہا قل للکافرین یغضوا من ابصارہم، محبوب کافروں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، نہیں، بلکہ ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ ایمان والیوں سے کہو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ کافروں سے نہیں کہا، امریکہ افریقہ فرنگی تہذیب یافتہ لڑکی سے نہیں کہا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے۔ قرآن نے اگر کسی کی نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے تو وہ مومنہ پاکیزہ خاتون کی نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی نظروں کو نیچے رکھو مومنوں، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے حیا اور زینت ہے۔ کیا ہے؟ یہ تمہاری پاک دامنی ہے، اس میں تمہارے اندر حیا ہے، اور اگر تم بے حیا ہو گئے تو سمجھ لو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مولا تبارک و تعالی ہماری نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرمائے۔ مولا ہمیں با حیا بن کر ہمیں، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، تمام کو حیا کے پردے میں رہ کر زندگی گزارنے کی مولا توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بات اگر میں بڑھاتا جاؤں تو بڑھتی جائے گی، لیکن صرف اتنے پر اگر آپ عمل کر لیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جلسہ کامیاب۔ خاص کر کے اپنی بہنوں کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں، آخری بات صرف میرے دل کا درد ہے وہ بیان کر دوں، اجازت ہو تو ایک بات صرف اپنی ماں اور بہنوں کی، کیونکہ ان سے میری کوئی رشتہ داری نہیں، پہلی ملاقات ہے نا، پہلی ملاقات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے پکی بات بتانا، ہوٹل میں اگر شادی ہے، اس ہوٹل میں اگر 50 لڑکیاں ہیں تو 50 لڑکیوں کی ڈریس ہے، ان کے بال کھلے ہوئے، ان کے چہرے اللہ اکبر بھوت سے زیادہ بدتر، لیکن ان 50 میں اگر 51 بھی لڑکی ایسی ہے جس کا دوپٹہ بندھا ہوا ہے، جس کا دوپٹہ بندھا ہوا، جس کے کپڑے پورے ہیں، جس کے چہرے پر کوئی بناوٹی سنگار نہیں، اب مجھے بتاؤ ان 50 میں جو 51 ہے، 51 بھی ہے یہ ایک لڑکی، اس کی تعریف لوگ کریں گے یا ان 50 کی تعریف؟ بتاؤ، لوگ پوچھیں گے یہ کس باپ کی بیٹی ہے، یہ کون سی باشعور ماں کی لگتے جگر ہے جس نے اپنے چہرے کو اور بیٹیوں کی طرح نہیں بگاڑا، جس نے اپنے پردے کو نہیں چھوڑا، جس نے اپنے بالوں کو نہیں کھولا، جو پردے میں ملبوس ہے، جس کے چہرے پر کوئی بناوٹی آثار نہیں بلکہ سنجیدگی کے ساتھ آئی ہے۔ تو اے بہنوں، تعریف اس کی جاتی ہے جو شریعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگی۔ جو آقا میں شرع کو تار تار کر کے جائے، نہ اسے دنیا میں عزت دی جائے گی اور نہ قبر و حشر میں عزت دی جائے گی۔ مولا ہمارے معاشرے کو آقا میں شرع پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بھرایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بلند آواز سے کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔